نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم مکرم عزیز علماء کرام، طلباء اعظام، ہم مشن، ہم مکتب ساتھیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اگرچہ کسی زمانے کے ساتھ مقید اور مقصود نہیں ہے، لیکن جیسے ہی ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار اور مقدار دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ سال کے 12 مہینوں میں ربیع الاول واحد مہینہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ باقی مہینوں سے زیادہ نسبتیں حاصل ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایسی ولادت ہے کہ دھرتی کائنات پر آج تک ایسی ولادت کسی کی نہیں ہوئی۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے، سب کی ولادت پہلے ہوئی ہے، تعارف بعد میں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی کیا کہنے، آپ کا تعارف ہی نہیں بلکہ مکمل تعارف پہلے ہے، ولادت بعد میں ہے۔ میں اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہوں گا، ہر شخصیت کے ذکر کا مبتدا اس کی ولادت ہوا کرتی ہے، اس کے ذکر کا منتہا اس کی وفات ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا مبتدا آپ کی ولادت نہیں بلکہ عالم ارواح ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اسی طرح آپ کے ذکر کا منتہا آپ کی وفات نہیں بلکہ یہ تسلسل جنت الفردوس تک جاتا ہے۔ ہر نبی اور رسول کی ولادت پہلے، تعارف بعد میں۔ آپ کا تعارف ہی نہیں بلکہ مکمل تعارف پہلے ہے، ولادت بعد میں ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے، سب کے سب بن مانگے آئے ہیں، کسی کو مانگا نہیں گیا۔ اگر کسی کو مانگا بھی گیا ہے تو فقط مولود کی حیثیت سے مانگا گیا، رسول کی حیثیت سے نہیں مانگا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی حب لی من الصالحین، زکریا علیہ السلام نے کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی تھی جو بن مانگے نہیں بلکہ مانگنے سے آئے ہیں، اور مانگا بھی فقط مولود کی حیثیت سے نہیں گیا، رسول کی حیثیت سے گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، بیت اللہ تعمیر کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگنے لگے، اسماعیل علیہ السلام آمین کہنے لگے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ مولا بیت اللہ بنا دیا گیا ہے، رسول اللہ تو عطا کر دے، مدرسہ بنا دیا گیا ہے، مدرس تو عطا کر دے، ادارہ بنا دیا گیا ہے، مدیر تو عطا کر دے۔ بیت اللہ کو بنانے والا خلیل اللہ ہے، اس کو بسانے والا حبیب اللہ تو عطا کر دے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے، سب کی آمد کا انتظار فقط ان کے گھرانے کو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کیا کہنے، آپ کی آمد کا انتظار فقط آپ کے گھرانے کو نہیں بلکہ سارے زمانے کو تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی، آنے سے پہلے تعارف کروا دیا گیا تھا، رسول کی حیثیت سے مانگ لیا گیا تھا۔ میں کیسے کہوں، زمین و زمان آپ کی آمد کے منتظر، کون و مکان آپ کی آمد کے منتظر، زمین کی پستی آپ کی آمد کے منتظر، آسمان کی بلندی آپ کی آمد کے منتظر، گلستان کے سبزے آپ کی آمد کے منتظر، پھولوں کا کھلکھلانا آپ کی آمد کا منتظر، چڑیوں کا چہچہانا آپ کی آمد کا منتظر، بجلی کا چمکنا آپ کی آمد کا منتظر، بادل کا برسنا آپ کی آمد کا منتظر،
الغرض زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش بری تک ساری کی ساری کائنات آپ کی آمد کے لیے منتظر کھڑی تھی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وطنیوں میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، اور وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں، اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔